بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر معین۔ سب سے پہلے میت کو غسل دیا جائے گا، پھر قنوت کیا جائے گا اور قنوت کے بعد کفن پہنایا جائے گا، اس کے بعد نماز پڑھی جائے گی۔ کسی نے اس ترتیب کو رعایت نہیں کیا، پہلے ہی نماز پڑھ لی کفن پہنانے سے پہلے، یا جو ہے وہ غسل سے پہلے، یا کفن قنوت سے پہلے، تو ترتیب سے نماز نہ پڑھنے کی صورت میں اس کی اس ترتیب کے اندر چاہے غلطی مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے کی ہو، پھر بھی نماز باطل ہے اور نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گی میت پر، کیونکہ اس ترتیب کا خیال کرنا لازمی ہے کہ پہلے غسل دیا جائے، پھر قنوت ہو، پھر جو ہے وہ کفن پہنایا جائے۔ البتہ کفن و قنوت میں تھوڑا سا وہ ایک تھا مسئلہ جو آ گیا ہے، اور پھر آخر میں جو ہے نماز پڑھائی جائے اور پھر اس کے بعد جو ہے دفن کیا جائے۔ تو اگر نماز غسل سے پہلے ہو جائے یا کفن و قنوت سے پہلے ہو جائے تو اس صورت میں چاہے مسئلہ نہ جاننے کی سے غلطی کرے، پھر بھی نماز دوبارہ پڑھی جائے گی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگرچہ کہ نماز میت میں طہارت ثلاث کی ضرورت نہیں ہے، لباس و بدن کے پاک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، غصبی میں بھی کام چل جایا کرتا ہے، لیکن رعایت کرنا بہتر ہے نماز میں جن چیزوں کی رعایت کی جاتی۔ لیکن اگر جو ہے نماز میت میں اتنی خرابی آ جائے کہ نماز کی شکل ہی بگڑ کر کے رہ جائے تو پھر نماز میت نہیں ہوگی۔ شکل بگڑ کر رہ جائے، مثلا کوئی اوپر چھلانگے مار رہا ہے، مثلا یا یہ گول گول گھوم رہا ہے، مثلا ڈانس کر رہا ہے، مثلا تو یہ جو ہے نماز کی شکل ہی بگڑ گئی ہے۔ اور احتیاط واجب کی بنیاد پر کہا لگائے نہیں نماز میت کے دوران، نماز میت کے درمیان زور زور سے ہنسے نہیں، نماز میت کے درمیان باتیں نہ کرے، یہ احتیاط واجب کی بنیاد۔ لیکن نماز کی شکل بگڑ جائے گی، یعنی بالکل جمپ لگا رہا ہے، ادھر ادھر گھوم رہا ہے اور جو ہے وہ ڈانس کر رہا ہے، تو یہ تو شکل نماز کی بدل گئی، اس لیے اس سے تو نماز میت نہیں ہوگی۔ کچھ چیزیں معافی ہے، طہارت نہ ہو چل جائے گا، لباس پاک نہ ہو چل جائے گا، بدن پاک نہ ہو چل جائے گا، غصبی لباس ہو چل جائے گا، لیکن نماز کی شکل ہی بگڑ جائے تو وہ نماز نہیں ہوگی، نماز میت نہیں مانی جائے۔ ہاں تو بھی قبلہ جو ہے ضروری ہے، قبلے کی طرف رخ کر کے زور سے رونے لگے، وہ بھی احتیاط واجب کی بنیاد پر نہیں کریں۔ قہقہ لگانا، رونا، ہنسنا، تو یہ جو ہے نہیں چلے گا، شکل نہیں بگڑ جانا چاہیے اس میں۔ قہقہ، ہنسنا، باتیں کرنا یہ بھی شاید مصداق بن رہا ہے شکل بگڑنے کی، احتیاط واجب کی بنیاد یہ بھی نہ ہو، لیکن اصل معیار کیا ہے؟ نماز میت کی شکل ہی بگڑ کر کے نہ رہ جائے۔ جیسے کہا کہ کوئی جمپ لگا رہا ہے، ڈانس کر رہا ہے، کوئی گھوم رہا ہے، مثلا تو یہ جو نماز کی شکل ہی بگڑ گئی ہے۔ تو ایسی شکل بگاڑنے والی نماز میت نہیں ہوا کرتی ہے۔ ہاں رونے میں اگر جو آواز نہیں ہے تو پھر بھی چل جائے گا، لیکن آواز نکال کے اس سے رو رہا ہے تو وہ نہیں چلے گا۔ آئیے اس کے بعد جو ہے وہ بہت گاؤں کا بڑا اہم مسئلہ ہے کہ گاؤں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ میت کو چارپائی پر رکھ کر کے نماز پڑھاتے ہیں، اور چارپائی پر پڑھانے کی وجہ سے وہ اونچی ہو جاتی ہے اور نماز پڑھنے والے کی جگہ نیچے ہو جاتی ہے۔ یہ گاؤں میں بڑا مسئلہ پیش آتا ہے، اور اگر جو ہے
ان سے کہا جائے کہ بھائی نیچے رکھے تو وہ وہاں کے لوگ بھی پر برہم ہو جایا کرتے ہیں اور جو ہے وہ نماز جو ہے پڑھنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں. اس لیے ایک ترکیب آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، وہ ترکیب جو ہے آپ ملاحظہ کریں گے. وہ ترکیب جو ہے وہ بعد میں پہلے پیش کرتے ہیں. اب چارپائی جو ہے اتنی اونچی ہے مثلا اور نیچے پڑ رہا ہے زمین پر وہ نماز پڑھانا، تو کافی فاصلہ، تھوڑا بہت فاصلہ تو چل جاتا ہے، لیکن یہ تو چارپائی تو بہت اونچی ہوتی ہے، اس لیے یہ اتنا فاصلہ نہیں چلے گا، یعنی اتنا اونچا اور نیچا نہیں چلے گا. تو گاؤں میں یہ بڑا مسئلہ پیش آتا ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ چارپائی کو الٹا کر دیں اور الٹا کر کے چارپائی پر رکھیں، تو پھر صحیح ہو جائے گا. پھر وہ فاصلہ جو ہے خود بخود وہ اونچی نیچی برابر ہو جائے گی. تھوڑا بہت تو ہو بھی جائے تو تھوڑا بہت تو چلتا ہے، لیکن اتنا بڑا فاصلہ جو چارپائی کھڑی رکھ کر کے جو کرتے ہیں اس پر ہونا نماز مشکل لگ رہا. اصل میں پیش امام کو نیچے ہونا چاہیے، مقتدین کو اوپر ہونا، پھر چل جاتا ہے. لیکن پیش امام اوپر ہو مقتدین نیچے ہو تو نہیں چلتا ہے، پھر نہیں چلے گا. یہ اصول دیا گیا. اسی لیے آپ نے دیکھو بعض مسجدوں کے اندر وہاں پر پیش امام کے لیے ایک زمین کھود کے اس کے لیے نیچے جگہ بنائی جاتی ہے، تاکہ بعد میں بھی پیچھے بھی کوئی سیڑھی کے نیچے جو پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز بھی صحیح ہو جائے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ نیچے پیش امام کے ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اوپر ہونے میں جو ہے مشکل ہے. پیش امام اوپر ہو اور مقتدین نیچے ہو پیچھے، یہ نہیں چلے گی، یعنی یہ نماز نہیں ہوگی. اس لیے وہ بھی قانون نہیں چلے گا. نماز میت میں جو ہے اس میں یہ بھی نہیں چلے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اصل نقطہ جو یہ عرض کرنا ہے کہ میت چارپائی میں اونچی ہوتی ہے اور یہ جو پڑھنے والا پیش وہ نیچے ہوتا ہے. اوپر نیچے میں کافی فاصلہ ہے. اگر جو ہے تھوڑا سا فاصلہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تھوڑا سا اونچا نیچا ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن یہ تو بہت اونچا ہوتا ہے. چارپائی سامنے نظر آنے والی بات ہے کہ بہت اونچی ہوتی ہے، اس لیے ایسی نماز ہونا ذرا مشکل نظر آتا. تو چارپائی کو الٹا کر دیں، خود بخود مسئلہ حل ہو جائے گا، اوپر والا مسئلہ ختم ہو جائے گا اور برابری تقریباً ہو جائے گی. ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم گئے تو وہاں پر جو ہے ہم نے یہ کیا کہ چارپائی کے پائے کے پاس سے زمین کھود دی، وہ کھود کے جو ہے وہ چارپائی کو اندر گاڑ دیا، اور گاڑ کے بھی اس طرح بنا دیتے کہ بالکل فاصلہ تقریباً ختم ہو جاتا، پھر بھی ٹھیک ہے وہ. لیکن وہ ایک بڑا عجیب سا فیل ہوگا کہ گاؤں والے کہیں گے یہ کیا ہو گیا مولانا کو، یہ ذرا سا مشکل ہے. الٹی کر دے تو آسان ہے وہ. جی جی ہاں صحیح ہے. ہاں تو پھر اس کو تھوڑا تختہ لگا کے اونچا کر دے، بس تختہ لگا دیں وہاں پر اور وہاں پر پڑھ لیں، بس ٹھیک ہے. ایمبولینس جو سامنے رکھیں اور سامنے رکھ کر کے تختہ لگا کے اس کو قبلہ رخ اس طرح لگائے کہ سامنے قبلہ رخ ہو، اس کے سامنے کھڑا ہو جائے تختہ لگا کے. کیونکہ ضروری جماعت ہو، ایک آدمی بھی پڑھے تو بھی کفایت کرے گی، اس لیے کافی ہے. بہت سارے لوگ پڑھے ہو کے پیچھے جو تختے کے نیچے پڑھ رہے ہیں ان کی نماز صحیح نہیں ہے، لیکن تختے کے اوپر پڑھ رہے ہیں اس کی نماز صحیح ہے، پھر پورا ہو جائے گا. ہاں نہیں تو اس کا نا اونچی نیچے کچھ بھی نہیں ہونا، اونچی بھی نہیں ہو نیچی بھی نہیں ہو، دونوں باتیں ہیں، دونوں کا خیال ہے. نماز جماعت میں نیچا ہونا چل جائے گا، لیکن نماز میت میں اونچا بھی نہیں ہونا چاہیے نیچا بھی نہیں ہونا چاہیے، دونوں نہیں ہونا چاہیے. یہ دونوں باتیں اوپر اور نیچے دونوں نہیں ہونا چاہیے. قبر میں رکھ کر بھی نماز میت پڑھائیں تو وہ نہیں چلے گی. تو یہ ایک پریکٹیکل مسئلہ تھا، اور اس کا پریکٹیکل حل یہ کہ چارپائی کو الٹ دیں، یہ آسان ہو جائے گی. اگر وہاں پر وہ نہیں مان رہے ہیں اور پائے کو کھودنے کو کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر پائے کو کھود کر کے اس کی برابری کر دی جائے تاکہ مسئلہ آسان ہو جائے. یہ ایسا مسئلہ تھا کہ جو
عام طور پر پیش آتا رہتا ہے، اس لیے اسی سے مثال کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے یہاں۔ اور اسی طرح ایمبولینس کا مسئلہ بھی بہت اچھا پیش کیا، اگر ایسا ہے تو وہاں پر جو ہے تختے پر کھڑے ہو کر وہ برابری کر کے اس کو جو ہے نماز پڑھائی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ایک آدمی، دو آدمی، تین آدمی پڑھ رہے ہیں وہ بھی کافی ہے، ضروری نہیں کہ پوری جماعت ہو، یعنی اس کے لیے عام طور پر جو ایسے حادثاتی کیس ہوتے ہیں وہاں پر جماعت بھی عام طور پر برقرار نہیں ہوتی ہے، وہاں اکا دکا ہی آدمی ہوتا ہے نماز پڑھنے والا، بڑی مشکل سے ملتا ہے، ایک آدھ آدمی بھی بڑی مشکل سے ملتا ہے، اس لیے وہاں عام طور پر تو جماعت ہوتی ہے، وہ تختے پر کھڑے ہو کے جو نماز پڑھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اسی طریقے سے فاصلہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے سامنے میت کے کھڑے ہو کے نماز پڑھا، یعنی دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ فرض کریں میت کا حصہ یہاں سے یہاں تک، تو اسی کے سامنے کھڑا رہنا، کوئی اگر ادھر چلا گیا، کوئی ادھر چلا گیا تو یہ نماز باطل ہو جائے گی، نماز میت نہیں ہوگی، سامنے ہونا بھی ضروری ہے۔ لیکن جماعت میں استثناء ہے، جماعت میں ادھر ادھر بھی چلے جائیں تو کوئی پرواہ نہیں، لیکن اگر فرادہ پڑھے تو اس طرف جا کے، میت کی اس طرف جا کے پڑھیں گے تو نماز باطل ہے۔ غائبانہ وہ درست نہیں ہے، صرف ایک دفعہ جو ہے رسول اللہ نے تو پڑھائی تھی وہ صحیح ہے، وہ جو جناب حبشہ کے بادشاہ جو ہے اس کی نماز جو پڑھائی تھی غائبانہ وہ صحیح تھی، باقی جو ہے کسی کی اجازت نہیں دی ہے نماز غائبانہ کی۔ حبشہ کا بادشاہ جو مرا تھا وہ اصل میں رسول اللہ پر غائبانہ ایمان لے کر آیا تھا، اس لیے اس کی نماز جو ہے غائبانہ پڑھی گئی ہے، اس کی اجازت دی گئی، ورنہ باقی کی اجازت نہیں ہے نا، اس لیے کہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، فاصلہ بھی نہیں ہونا چاہیے اور ادھر ادھر بھی نہیں جانا چاہیے، بالکل سامنے کھڑے ہو کر کے نماز، سامنے جماعت کے علاوہ فرادہ پڑھ رہے تب شرط ہے، جماعت میں اگر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، پیچھے کے لوگ بہت پھیل جاتے ہیں تو بھی کوئی بات نہیں، اس میں چل جاتا ہے، لیکن اگر جماعت نہیں ہے تو پھر جو ہے سامنے کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھانا ہے، میت جو ہے یہاں پر پڑھی ہے اس کے سامنے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھانا ہے۔ اسی طرح جو ہے فاصلہ بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے، فاصلہ جو ہے کوئی چیز فاصلہ نہ ہو جائے، فاصلہ جو ہے کبھی دیوار کے ذریعے سے فاصلہ ہو جاتا ہے، کبھی پردے کے ذریعے سے فاصلہ ہو جاتا ہے، کبھی شیشے کے ذریعے سے فاصلہ ہو جاتا ہے، اور کبھی جو ہے وہ دور ہونے کی وجہ سے فاصلہ ہو جاتا ہے، تو یہ کوئی فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور فاصلہ نہ ہونے میں جو تابوت کا کپڑا پڑا ہوا ہے یا تابوت کی لکڑی ہے اس کو فاصلہ نہیں مانا گیا، اس کو حائل نہیں مانا گیا، اس میں چل جائے گا، تابوت کی جو لکڑی ہے یا تابوت پر جو کپڑا چڑھا ہوا ہے اس کے فاصلے کو فاصلہ نہیں مانا گیا، باقاعدہ جو پردے لگائے جاتے ہیں یا باقاعدہ جو دیوار لگائے اس کو فاصلہ مانا گیا، اور اس طرح دور ہو، ہاں دور میں اگر جماعت کے ساتھ متصل ہو کے دور ہو گیا تو کوئی بات نہیں، کیونکہ جماعت کے ساتھ متصل ہے پھر کوئی بات نہیں، لیکن اگر اکیلا کھڑے ہو کے دور سے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ نہیں ہوگی۔ دور سے مطلب کیا ہے؟ دور سے مطلب ایک قدم، ایک قدم جو انسان کا لمبا قدم ہوتا ہے، جو پورا قدم اٹھاتا ہے، جیسے یہاں سے یوں ایک قدم اٹھایا یوں، تو یہ ایک قدم کا مطلب خالی یہ قدم مراد نہیں ہے، ایک قدم کا مطلب پورا ایک قدم اٹھاتا ہے جو وہ ایک قدم مراد ہوا، ایک قدم سے زیادہ فاصلہ نہ ہو، ایک قدم سے زیادہ فاصلہ ہوگا تو فاصلہ مانا جائے گا اور نماز میت نہیں مانی جائے گی۔ اس لیے ان تمام جہات کا خیال رکھنا، اونچ نیچ، حائل و رکاوٹ، دور ہونا اور فاصلہ ہونا، یہ کوئی چیز درمیان میں نہیں ہونا چاہیے، اور نماز میت جو ہے بالکل اس طرح مرتب پڑھے کہ اپنے سامنے رکھ کر کے نماز میت کو انجام دینا ہے۔ اگر جماعت میں ہو تو اطراف کو بھی استثناء کیے گئے، فاصلے کو بھی استثناء کیے گئے، اور تابوت کی لکڑی کو بھی استثناء کیا گیا، تابوت کی لکڑی جماعت کی ضرورت نہیں ہے، جماعت کے علاوہ بھی استثناء کیا گیا، اور کپڑے کو بھی استثناء کیا گیا، لیکن اس استثناءات کو مد نظر رکھ کر جماعت کی چند خصوصیت ہوا کرتی کہ اس میں بہت ساری چیزیں
انسان کو استثناء حاصل ہے. آئیے اسی کے ضمن میں یہ مسئلہ بھی ملاحظہ فرمائیں. ایک آدمی جماعت میں ہے، اس نے ایک رکوع کیا، رکوع کرنے کے بعد جیسے ہی اٹھا اس نے دیکھا امام جماعت تب بھی رکوع میں ہے، تو اس نے جو اٹھ کر کے دوبارہ ایک رکوع کیا. تو 2 رکوع ہو گئے کہ نہیں؟ 2 رکوع رکن ہے. اور رکن کے اندر جو توضیح میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر رکن غلطی سے بھی اگر زیادہ یا کم ہو جائے تو نماز باطل ہوتی ہے. تو اصولی طور پر تو نماز باطل ہونا چاہیے. 2 رکن ہو گئے نا، رکوع 2 دفعہ کیے تو رکن 2 دفعہ انجام دیا، نماز باطل ہوئی. لیکن جماعت میں استثناء ہے. آپ دوسری مرتبہ بھی رکوع میں جائیں گے، پھر بھی جماعت کی نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ آپ کے 2 رکوع ہو جانے کے باوجود بھی نماز جو ہے صحیح ہو جائے. تو آپ نے دیکھا کہ جماعت میں بہت ساری چیزیں استثناء ہوا کرتی. یہ بتا رہا ہے کہ جماعت کی کتنی اہمیت ہے. یہ بتا رہا ہے کہ اجتماع کو اللہ بہت پسند کرتا. آپس میں متفرق نہیں ہو جاؤ بلکہ اجتماعی حیثیت سے زندگی گزارو. یعنی ہاں تو اگر جو ہے بہت زیادہ فاصلہ ہو جاتا ہے تو پھر تو ٹھیک نہیں ہے، تو پھر وہ ٹوٹ جائے گا سلسلہ. پھر اپنی فرادہ کر دیں، فرادہ پڑھ کے پوری کر لیں. اگر جو ہے بالکل وہ پتہ ہے کہ میں جاؤں گا تو فوراً جو ہے وہ امام جماعت اٹھ جائے گا تو پھر کھڑا ہی رہے، پھر وہ کھڑا رہے کیونکہ پتہ ہے کہ بھی نماز جماعت اٹھنے ہی والا ہے. لیکن اگر جاتے جاتے دوبارہ جو ہے وہ امام جماعت اٹھ جائے تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا. ہاں خیر، تو عرض یہ کر رہے تھے کہ اسی طریقے سے آپ جماعت میں دوسری رکعت میں شامل ہوئے تو پہلی رکعت میں آپ کو تشہد امام جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے. حالانکہ آپ کی پہلی رکعت ہے پھر بھی تشہد آپ کو پڑھنا ہے اگر جماعت میں رہنا ہے تو، تاکہ جماعت کے ساتھ تسلسل برقرار رہے آپ کا. ورنہ آپ کا اور جماعت کا فاصلہ ہو جائے گا. جماعت کے ساتھ برقرار رہنے کے لیے تشہد آپ بھی امام جماعت کے ساتھ پڑھیں گے. اور اگر جو ہے آپ کی آخری امام جماعت کی آخری رکعت ہے اور پہلی رکعت آپ کی ہے تو پھر بھی آپ کو تشہد پڑھنا ہے. اگر نہیں پڑھنا ہے اس میں اختیار، البتہ وہ تشہد پڑھے بھی بغیر بھی اٹھ سکتے ہیں. تشہد اگر بیٹھے رہیں تو تشہد وہاں بھی پڑھنا ہے، لیکن وہاں پر سلام نہیں پڑھنا ہے کیونکہ سلام سے نماز سے خارج ہوتا ہے. سلام وہ چیز ہے جس سے نماز سے آدمی خارج ہو جایا کرتا ہے. آپ نے وہ ملا حسن کاشی کا قصہ تو سنا ہوگا. یہاں پر جو ہے ملا حسن کاشی جب علامہ ہلی کے ساتھ پہنچے تھے اور اس وقت خلیفۃ المسلمین انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی. تو یاد ہے کہ وہاں پر جو ہے ملا کاشی، وہاں سے ملا حسن کاشی جو نماز پڑھ کے انہوں نے دکھائی تھی وہ آپ کو ہم بتا چکے ہیں کیسی نماز پڑھی تھی. انہوں نے جو ہے وہ نماز کو خارج ہونے کے لیے مختلف طریقے بتائے. اس لیے ابھی کس طرح آپ کے سامنے عرض کریں کہ اسے کیسے جو ہے نماز کو جو ہے وہ پورا کیا تھا. سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ شراب منگوائی جائے. شراب منگوا کر کے انہوں نے شراب سے وضو کیا. پہلا کام تو وہی کیا. پھر اس کے بعد کا کتے کی کھال منگوائی جائے اور کتے کی کھال منگوانے کے بعد اس کے اوپر کتے سے پیشاب کروایا. ایک سائڈ پہ پیشاب کروا کے پھر اس کو پہن کے انہوں نے نماز شروع کیا. اور پھر کچھ نہیں، نیت ویت کچھ نہیں، ایسے ہی کہا
دو سبز درخت اور ایک ایک رکوع میں چلے گئے. ان کی ملا حسن کاشی کی نماز تو جو ہے دو سبز درخت کے نیچے جو رکوع میں جو گئے تو ایک مرتبہ رکوع میں جانے کے بعد پھر انہوں نے کہا تھا اچھا میرے لیے مہر کی جگہ پر کتے کے فضلے کو منگوایا. کتے کے فضلے پر اس نے جو ہے سجدہ کیا ہے. اور جب جو ہے دوسری رکعت بعد دوسری رکعت پہلی رکعت کی طرح انجام دینے کے بعد جو ہے جب تشہد پڑھنے کے بعد سلام کی باری ہے جس سے نماز سے خارج ہوا جاتا ہے اس کے زور سے ری خارج کر کے نماز خارج کر لیتے ہیں. اسی کی طرح وہ اشارہ کر لیتے ہیں نا تو وہ جو خارج ہو. بادشاہ کہا کہ دیکھیے یہ آپ نے دیکھی یہ دوسروں کی نماز ایسی ہوتی ہے. تو بادشاہ کو بڑا غصہ ہے. کہا جلاد کو بولا اس کو اسی طرح کس نماز کی توہین کی جلدی سے اس کو جو ہے گردن اڑا دو. انہوں نے کہا کہ دیکھو بادشاہ سلامت اگر میں ان لوگوں کی کتاب سے ثابت نہ کر سکوں کہ ان کی کتابوں میں یہ موجود ہے تو پھر آپ میری گردن اڑا دیجیے. میں ایک ایک چیز کو جو آپ کو بتا رہا ہوں ساری ان کی کتابوں کے اندر موجود. اب آپ ان کو پوچھیں. پھر واقعی لوگوں نے سوال کیا کہ شراب سے وضو کیوں کیا؟ کہا آپ کی فلاں کتاب کے اندر فلاں فلاں جگہ پر لکھا ہوا کہ شراب سے وضو کیا جائے. آپ نے کتے کی کھال کیوں منگوائی؟ کہا کتے کی کھال میں جو ہے کہا آپ کو فلاں کتاب کے اندر فلاں جگہ پر لکھا ہوا کہ کتے کی کھال میں نماز. پھر کہا پیشاب کیسا کروایا؟ کہا پیشاب کا بھی لکھا ہے کہ پیشاب والا کپڑا ہو اس سے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. پھر جو ہے اس کے بعد پھر مدہامتاً بغیر نیت کے تو کہا کہ آپ کی کتاب میں لکھا ہے کہ بغیر نیت کے بھی نماز شروع کی جا سکتی ہے. اور کہا کہ جو ہے ایک آیت بھی پڑھیں تو کافی ہے بلکہ کہا اس کا ترجمہ بھی پڑھیں تو کافی ہے. مدہامتاً سورہ رحمان کی آیت ہے دو سبز درخت مدہامتاً اس کا ترجمہ ہے دو سبز درخت. میں دو سبز درخت پڑھ کے جو رکوع میں چلا گیا. اس کے بعد جو ہے کہا کہ مہر کی جگہ پر آپ ضروری نہیں کہ مہر یا مٹی ہو آپ جو کتے کے فضلے پر بھی جو ہے سجدہ کر سکتے تو کتے کے فضلے پر یہ خود آپ کی کتابوں کے اندر. اور جو ہے نماز کو ختم کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ تشہد کے بعد سلام پڑھے بلکہ جو ہے کوئی بھی ایسا عمل کرے جس سے آپ کا وضو ٹوٹ جاتا تو نماز خود بخود فارغ ہو جائے گی. میں نے جو ہے وضو توڑ کر کے نماز کو فارغ کر دیا. تو یہ جو ہے ان کی نماز تھی. آپ نے دیکھا یہ علامہ حلی صاحب جو ہے ان کو لے گئے تھے تاکہ کوئی دلیل سے نہیں مانتے اس طریقے کی باتوں کے ذریعے کبھی مسخروں کو یہ کے ذریعے سے بات کو منوایا جاتا ہے. صلی اللہ